جہاں فساد فتنہ اور یہ سب پلان ہو رہا تھا. ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا, میں نے دیکھا ایک وہ گرین کلر کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈرم کے اندر جو ہے وہ ڈرم کو چاروں طرف سے کوئی رسیاں وسیاں ڈال کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے وہ گرین لائن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو چل رہی تھی. پنجاب کی اورنج لائن آپ سب نے دیکھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گرین لائن جو ہے وہ جو ڈرموں کے اندر اور یہ ان ڈولیوں کے اندر جو ہے لوگوں کو پنجاب اپنے KPK کے اندر کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ 12 سال سے اس صوبے کے وسائل صرف اور صرف وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس سے بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ صرف جلسے فساد وفاق پہ چڑھائی اور وہاں ذلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گئے. اور دوسری طرف ان کی پوری لیڈرشپ جو پہلے دھمکیاں دے رہی تھی سمیت گنڈا پور کے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے, ہم انقلاب لے آئیں گے, وہ سب پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کل ورک فرام ہوم کر رہی تھی. اور وہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ کمال ہی کیا. وہ تو کسی باغ میں کھڑے تھے, اپنے باغ میں کھڑے ہو کے انہوں نے قوم سے خطاب کیا. وہ شندانہ گلزار جن کو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا شاید کوئی ایجنڈا ملا ہے, وہ محترمہ اس ملک میں چاہتی کیا ہے؟ پہلے وہ کہتی رہی کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے. اب وہ جو ہے وہ کل جب وہ خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں ان کو مروانے کے لیے, ان کو پولیس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے, ان سے غلیلوں کے اندر جو ہے وہ کینچے ڈلوا کر چلوانے کے لیے, ان سے اسلحہ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے ان کو لے کے آ رہی تھی, تو اس نے اور انہوں نے کہا ثوابی تک ہم جائیں گے, وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے. اور یہی حرکت ان کے ہر جو ہے وہ لیڈر نے کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھا, جو ابھی نئے جنرل سیکرٹری بنے ہیں. انہوں نے کہا اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, یہ بے وقوفی ہے کہ آپ ڈی چوک پہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں, اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں, تو اتنا بڑا مقصد جو ہم نے حل کرنا ہے وہ پھر باہر پیچھے رہ جائے گا. تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر پختونخوا کے بچے رہ گئے. آپ کے اپنے بچے, ایک MNA, مجھے ان کا نام نہیں معلوم, ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا, وہ گاڑی میں ہے, انہوں نے باقاعدہ دیکھے میرے پیچھے میرا سامان پڑا ہے, بس میں آ رہا تھا, میرے بیٹے نے کہا, وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بابا آپ حالات خراب ہیں, آپ جا رہے ہیں, تو وہ پریشان ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں. تو جن کے بچے تم لوگ لے کے آئے تھے خیبر پختونخوا کے, جن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر کے لایا گیا تھا, ان افغان باشندوں کے ساتھ جو 120 افغان باشندے اسلام آباد پولیس نے پکڑے ہیں, ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے. یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے باہر, یہی پیٹرول پمپ چلانے جو ہے وہ طالبان کے لوگ سکھا رہے تھے ہمارے بچوں کو, یہی جو ہے یہ کیسے غلیلوں کے اندر ڈال کے آپ نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے ہیں. وہ ایک کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے, کیا اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے؟ کیا جو کانسٹیبل جو ہے جس کی جان گئی ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں, اس کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرنا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو چیف منسٹر ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ اس نے بڑا غلط کیا. کیا غلط کیا اس نے؟ اس کو جو کہا گیا تھا اس نے کر دیا. اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے سارے سرکاری وسائل لے کر, تم نے سرکاری ملازم لے کر, اپنی نجی ملیشیا لے کر, اور افغان باشندے جو تمہارے پیرول پہ ہے ان کو ساتھ لے کر تم نے اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے, اور یلغار کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اون پہ چھوڑ دینا ہے. ڈی چوک کے ارد گرد ڈپلومیٹک انکلیو ہے, مختلف بلڈنگز ہیں, بنگلہ دیش ماڈل جو ہے ایکچولی وہ دہرانے کا پروگرام تھا کہ لوگ بلڈنگز کے اندر گھسیں گے اور جو ہے انقلاب آ جائے گا, پھر سب لوگ جو ہے وہ گڑگڑائیں گے, وہ کہیں گے عمران خان سے بات کرو, اور عمران خان باہر آ جائے گا. یہاں غلطی ہو گئی کہ جو بچے یا جو لوگ جن کو آپ یہاں لے کے آئے تھے, کچھ زبردستی آئے تھے, کچھ اپنی مرضی سے آئے تھے, کچھ پیسے لے کے آئے تھے, جو بھی کر کے آئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو مرنے مارنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرام ہوم کریں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ کو مرنے مارنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے. ان کے اپنے لوگ, وہ عالیہ حمزہ کی آڈیو سنی آپ نے, ان کے اپنے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پیغامات ہیں جس میں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, باقی کہاں ہیں. چونکہ ان کا پروگرام, اب وہ گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. جو کام اس کو کہا گیا تھا اس نے اپنا کر دیا. اس کے بعد اس کا کام یہی تھا کہ وہ آرام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا KPK ہاؤس کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اب وہ جو تحریک انصاف کا YouTube ونگ ہے
وہ یوٹیوب ونگ کے جو ہے وہ صدر جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی بیچارے دل بلا رہے ہیں. وہ اپنے صدیق جان صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں یوٹیوب ونگ جو ہے تحریک انصاف کا، اس کے وہ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. وہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں پوری خبر. ویسے تو سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ پہلے صدیق جان کو تھی. صدیق جان نے میرے پاس وہ مجھے دیں ذرا، وہ دکھائیں ذرا صدیق جان صاحب کا ٹویٹ، جب پوری پی ٹی آئی پلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی وہ گنڈا پور لاپتہ ہو گیا، اس وقت جو ہے وہ صدیق جان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ پشاور جا رہے ہیں، کسی ڈگی شگی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اب یہ مطلب یہ یوٹیوب ونگ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں ان کو پتا تھا، اس کے باوجود پلان کیا گیا، ڈرامہ کیا گیا، لاپتہ ہے لاپتہ ہے لاپتہ ہے، ایجنسیاں لے گئی، فلانا لے گیا. ان کو بکواس کرنے کی اور ڈرامہ کرنے کی عادت ہے. ایک دو چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے، وہ ذرا دکھائیں جی. جو کل مال غنیمت ریکور ہوا ہے ذرا وہ دیکھیے. یہ ہے جی پرامن، یہ پرامن احتجاج کے جو مجاہدین ہیں وہ اس اسلحے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سیاسی جماعتیں لاتی ہیں، ایسے آتی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے. آگے دکھائیں ذرا ایک فوٹیج ہے جس کے اندر ایک لڑکا، اس نے یہ ان کی فوٹیج ہے جی، جس کے اندر یہ اسلحے کے ساتھ یہ سب. اور وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا انہی کے ایک جو ہے وہ جگہ سے لے کر جہاں پر ایک بندے نے وہ پڑھا، اس نے کہا غلیلے بھی ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. وہ کہا گیا عظمیٰ بخاری کا ملازم ہے پشاور میں. کمال ہو گیا. مطلب میرا ملازم چوتھے محلے پشاور میں ہے، لیکن گنڈا پور کے ملازم جو اسلحہ لے کے نکلے تھے وہ میرے پر ڈال دیا. اب یہ جو وہی دکھائیے فوٹیج جس کے اندر ان کے پورے جلسے کے پورے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ دیہڑی دار یوٹیوبر ہیں یا ان کے بیچارے جو کارکن ہیں، مجھے ان پر ترس آتا ہے. کوئی جو ہے اس کی سٹوری ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے بڑی جذباتی اور دوبارہ وہ اسلام آباد کے آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے پی کے کی اسمبلی کے اندر. بھائی وہ کھڑا تھا آئی جی اسلام آباد روڈ پہ تھا، اس کے ساتھ وہاں حساب کتاب کر لیتے نا. پھر اتنی ہمت ہی تو کیوں گئے تھے کے پی کے اندر ہاؤس میں چھپنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ علادین کا جو جن ہے یہ 24 گھنٹے میں 12 ضلع جو ہے وہ کہتا ہے میں گھوم کے آیا تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں 12 ضلعوں میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ہوں. اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ یہ 12 ضلع کون کون سے ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 12 موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاور جانے میں 12 ضلع آ سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے. ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہ دل سے چیف منسٹر کی صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا. لاہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی 2-4 ٹولیاں ارد گرد آپ کو کہیں منڈلاتی بھی نظر آئیں. اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا. سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ان کو گھروں پہ دوائی مل رہی ہے. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو 19 تحصیلیں ہیں پنجاب کی، اس کے گرلز کالجز کو بسیں تقسیم کی ہیں. وہ پنجاب کی بچیوں کو، پنجاب کے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں، گرین بائکس مل رہی ہیں، ان کو قرضے مل رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں، ہمت کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، لوگ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے جا رہی ہیں، ان کو یہ بچیوں کو جو ہے وہ بسز دے رہی ہیں ان کے کالجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں. کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ؟ ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دست پدستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا. آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا، یہ آنسو گیس، یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے. آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے. گریبان پکڑیں ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ کے. اور جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی بھی بائی دی وے لسٹ آ گئی ہے. وہ جن کو لایا گیا تھا سرکاری جو پولیس کے لوگ تھے وائٹ کپڑوں میں بھی اور یونیفارم کے ساتھ بھی، ان کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا، یہ ذرا لگائیں پی ٹی آئی والا، یہ پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، ریولوشن ہیز کم
knocking at Pakistan's door. یہ دیکھیں یہ ریولوشن لا رہے تھے, یہ وہ پی ٹی آئی والا لگا ہے, یہ ریولوشن لانا تھا انہوں نے. ریولوشن کون سا تھا؟ وہ بنگلہ دیش والا. بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا وہ 15 سال سے شاید وہ کسی جن حالات کا شکار تھے وہ کرنے کے لیے نکلے تھے.